میں نے ایک صاحب کو کہا، میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو، آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے، آؤٹ لگ رہی ہے، کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے۔ ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے خود بتا رہے تھے، ابے بی پی چیک کرانے سے جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں، الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے، یا تو نہ ہوتا نا یہ، پھر خام خواہ میں وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے ہیں۔ وہی ہوا، ان کے پتہ نہیں کوئی رت پھٹ گئی، ان کی بی پی ہائی تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا، ان کو بھی سمجھایا، ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بہرحال وہی بات ہے، اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کرے، لیکن فطرت معاف نہیں کرتی، فطرت نے دماغ کی رگ بولو اتنا یہ نہیں دے گا کہ بھئی یہ۔ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں، بلڈ پریشر ہے، پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو۔ اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں، ابا کو دیکھو، ابا چھوڑ دو پراٹھے ابا کے پاؤں پکڑو، ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے، اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں، تو ابا پھر وہ دیکھو، پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دڑام سے نیچے گئے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ تو اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے۔ لیکن قانون یہی ہے، اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا، قانون کو فالو کرتے تھے، نیک آدمی تھے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی۔ 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے، ایک ایک 2 گھنٹہ۔ آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل، بھائی اتنے بجے کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے، اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا پھوڑ دیا، اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا، زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے۔ تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی، پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائی، مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا۔ صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی، ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے، بزنس مین تھوڑی ہے، کچھ ملازمت کرتے ہیں، کچھ تاجر میں، کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں، کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں، لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا۔ تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو، اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا۔ آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے، پھر آپ کو شوگر ہو جاتی، آپ خوش ہوتے یار ہمیں کون سا صحت، کیا ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، کڈنی فیل ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کڈنی ہے نا، فیل ہو گیا تو کیا ہوا، دوسرا لگوا لیں گے، ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے۔ لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو، اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ سستی، کاہلی اور معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا، اتنا مشہور گالی ہے یار، پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے، کہتے نہیں ہے؟ تو وہ یہ پوستی پنا ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا ہوش، کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا، میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنا گول موٹا ماشاءاللہ، ڈاکٹر کے پاس آیا، کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا، وزن بھی بڑھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے، لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا۔ میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں۔ ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں۔ فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے، بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے، بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی، چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھو ہارڈ ورکنگ محنت، دماغی محنت بھی، جسمانی محنت بھی، جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے، نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو۔
اور اس میں یہ امیدیں. بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں. دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا, علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں. نہیں ہوتے. ہوتے ہیں؟ بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے. وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا, مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے, مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے میں بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا, یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل. بولو بھائی, پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے, مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ, اہل باطل کے یہاں, اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے یہاں. ان کے یہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے, حضرت مفتی احمد صاحب نے, تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے, اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے, وہ تو کسی کو معاف کر, وہ تو حضرت کے تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا, ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں, اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی, جو بھی آتا تھا چاہے بزرگ آئے نیک آئے, گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے, ابے کیا ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں, کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی, کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں, سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے, ان پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت, ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے, کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے, وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی, ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا, پورا برس اس کے پیٹ میں. وہ تو وہی شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ ان کا تو ہدف تک گولیاں ہمارے اوپر سے گئی. ہم لیٹے ہوئے تھے, ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کاروائی کی نا, ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے تو وہ بھاگ چکے تھے, کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا, خود تو شہید ہو گیا, اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی الٹی, انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے, ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا, حضرت نے فرمایا غنیمت ہے, سمجھ میں آ گیا, ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی, لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, ان کی محنتیں ہوتی ہیں, پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے. اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو, آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے, تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے, ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہم نے ٹریننگ کی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے. ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے. تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے. تو پائے تھے یا کیا کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟
حکومت کے پیسے سب نہیں ہے خاندانی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فوج میں بھی ہر جگہ تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ، حکومت کا پیسہ ہے نا پھر تو ڈبل کھانا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں ہر طرح، ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بڑے خاندانی تھے، بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں، اتنا خرچہ تھی، بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں بہت بڑا فالٹ ہے، وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا اِذْ لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت اختیار کرو، الا ان القوۃ الرمی، آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے، محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے، اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے، نہیں ٹوٹیں گی. وہ دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے دوست بہاری تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا، حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے، کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی، اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں، گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو، ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی، جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی، جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا، جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی یا یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی، اس کی معلومات مجھے ہوئی، میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. بلوچستان میں پیدا ہوا، اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے، اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو، وہ والا وظیفہ پڑھ لو، فلاں کے سر پہ ہاتھ رکھوا لو، استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا، گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا، یہ ہو گیا، پیلا آ گیا، یہ ہو گیا، گلابی آ گیا، یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے، خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے، تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو، پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا، مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا، اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا میں نے کہا ماشاءاللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں، یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے خزین میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس کو جس سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی، اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب آئی، خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے، ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے، اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتا ہوتا نا، جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتا ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں. ساسیں بھی، جٹھانیاں بھی، نندے بھی، یہ رشتے ہی ایسے ہیں کہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں؟ ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کرتے ہیں. آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی، بے فکر رہیں آپ. وہ کہتے نہیں اس کی تعبیر، میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی؟ بلا وجہ تعبیر، بلا وجہ. تو
مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہم بھی بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہا میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی. وہ کہہ رہے گھر والے ماں وہ اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں, گھر میں آگ لگ گئی, وہ سوتے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا؟ روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نہ نہ نہ. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ سوری گرا دے گا آپ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتا ہے. تو وہ تو ممکن, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حال ہے.